ناظرین، حماس نے پیر کے روز باضابطہ طور پر اس کمیٹی کو تحلیل کر دیا جو تقریباً 2 دہائیوں سے غزہ کی انتظامیہ چلا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انتظامی منتقلی کو آسان بنایا جا سکے۔ الصوابہ کے مطابق حکومت کی منتقلی کے لیے تمام قانونی اور انتظامی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس فیصلے کے بعد غزہ کی انتظامیہ کے لیے بھی قومی کمیٹی، جس کی سربراہی فلسطینی ٹیکنوکریٹ علی شاعث کر رہے ہیں، شہری امور کی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ یہ مذاکرات مصر، قطر اور ترکی کی مشترکہ ثالثی کا حصہ ہیں، جن کا مقصد جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور جنگ کے بعد غزہ کی حکمرانی اور تعمیر نو کے لیے ایک قابل عمل فریم ورک تیار کرنا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جب تک اسرائیلی افواج غزہ کے بڑے حصے پر موجود ہیں، تب تک حکمرانی کا مسئلہ ایک پائیدار سیاسی حل کی راہ میں سب سے بڑا چیلنج بنا رہے گا۔ السلام علیکم، لاسٹ آن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، حماس نے پیر کے روز باضابطہ طور پر اس کمیٹی کو تحلیل کر دیا جو تقریباً 2 دہائیوں سے غزہ کی انتظامیہ چلا رہی تھی۔ اس اقدام کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے تحت قائم کی گئی ایک ٹیکنوکریٹ انتظامیہ کو شہری حکومت منتقل کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ یہ اعلان اس بات کا اب تک واضح ترین اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ حماس جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے غزہ کی براہ راست سول انتظامیہ سے دستبرار ہونے پر آمادہ ہے۔ غزہ میں حماس کی گورنمنٹ میڈیا آفس کے سربراہ اسماعیل الصوابہ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ قائم مقام گورنمنٹ فالو اپ کمیٹی کے سربراہ محمد عبدالخالق الفرح نے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ گورنمنٹ ایمرجنسی کمیٹی بھی تحلیل کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انتظامی منتقلی کو آسان بنایا جا سکے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ اقدامات سنجیدگی سے کیے جا رہے ہیں۔ الصوابہ کے مطابق حکومت کی منتقلی کے لیے تمام قانونی اور انتظامی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ان کی تفصیلات فلسطینی سیاسی جماعتوں، قبائلی عمائدین، سول سوسائٹی کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ کے ایک مبصر کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ سرکاری ملازمین اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے تاکہ عوامی خدمات میں کوئی تعطل نہ آئے، جبکہ انتظامی اختیارات مرحلہ وار نئی حکومت کو منتقل کیے جائیں۔ اس فیصلے کے بعد غزہ کی انتظامیہ کے لیے بھی قومی کمیٹی، جس کی سربراہی فلسطینی ٹیکنوکریٹ علی شاعث کر رہے ہیں، شہری امور کی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ یہ کمیٹی گزشتہ سال جنگ بندی کے معاہدے کے بعد تشکیل دی گئی تھی، لیکن اسرائیل کی مخالفت کے باعث اب تک غزہ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال نہیں سکی۔ حماس کے حکام کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے فلسطینی دھڑوں کو قاہرہ میں ہونے والی حالیہ مشاورتی اجلاسوں کے دوران آگاہ کر دیا گیا تھا، جہاں اسے جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے اعتماد سازی کا ایک اہم اقدام قرار دیا گیا۔ اب توجہ دوبارہ قاہرہ پر مرکوز ہے، جہاں آئندہ چند روز میں فلسطینی جماعتوں کا ایک اجلاس متوقع ہے۔ ثالث جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں، جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد سے متعلق باقی اختلافات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات مصر، قطر اور ترکی کی مشترکہ ثالثی کا حصہ ہیں، جن کا مقصد جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور جنگ کے بعد غزہ کی حکمرانی اور تعمیر نو کے لیے ایک قابل عمل فریم ورک تیار کرنا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے اس اعلان کو مشکوک قرار دیا اور اس پہ اپنے شکوک کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے کے مطابق ایک اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ حماس کا یہ اقدام صرف یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ وہ جنگ بندی پر عمل کر رہی ہے، جبکہ معاہدے میں تاخیر کی ذمہ داری سے خود کو بچانا چاہتی ہے۔ مذاکرات اب بھی سیکورٹی سے متعلق بنیادی اختلافات کی وجہ سے پیچیدہ ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ تعمیر نو کا عمل فلسطینی مسلح گروہوں کے خاتمے کے بعد ہی شروع ہونا چاہیے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ پہلے سیاسی اور انتظامی انتظامات طے کیے جائیں، اس کے بعد اس کی عسکری صلاحیتوں پر بات ہو سکتی ہے۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں اسرائیل فوج کے وسیع انخلاء، نئی سول انتظامیہ کے قیام اور غزہ کی تعمیر نو کا آغاز شامل ہے، مگر مسلسل اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور مختلف امور کی ترتیب اور اختلافات کے باعث ان منصوبوں پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں طے شدہ انسانی امداد سے متعلق وعدے بھی ابھی تک جو ہے مکمل طور پر پورے نہیں کیے گئے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جب تک اسرائیلی افواج غزہ کے بڑے حصے پر موجود ہیں اور غزہ کے مستقبل کے حوالے سے مختلف فریقوں کے تصورات میں اختلافات برقرار ہیں، تب تک حکمرانی کا مسئلہ ایک پائیدار سیاسی حل کی راہ میں سب سے بڑا چیلنج بنا رہے گا۔
مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.